یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ قبر کس حالت میں میرا اور آپ کا اعتبار کرتی ہے؟ اس موت سے جو موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان قامت قیامت، انسان جب مرتا ہے مرتے ہی اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ قبر کی رات کا تصور کیجئے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ آخرت کا سفر آپ کی اور میری مرضی سے ہونے والا نہیں، اچانک ہوگا۔ جب آئے گی موت اچانک آئے گی، جب آئے گی پھر مہلت نہیں دے گی۔ میرا وقت آئے گی کسی اور کو اٹھا کر نہیں لے جائے گی، میرا نمبر ہوگا تو میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر روانہ ہوگا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اے انسان این دارک غدا، یہ آنے والا کل، اس کل میں تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کل میں تو اور میں کس جگہ پر ہوں گے؟ کیونکہ عمر کتنی ہی لمبی ہو جائے بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ عمر کتنی ہی طویل ہو جائے بالآخر اس عمر نے ختم ہو جانا ہے۔ بالآخر اس عمر نے، اس لمبی زندگی نے آپ کا اور میرا ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس کا اینڈ، اس کا رزلٹ دو ہی مقام پر ہونے والا ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، یا تو ہمیشہ کی آگ ہے یا ہمیشہ کا سکون ہے۔ یہ قبر کس حالت میں میرا اور آپ کا اعتبار کرتی ہے؟ جس حالت میں میں آج اس کو تیار کر رہا ہوں۔ ہم انڈیا پاکستان والے، کھیتی باڑی ہمارے ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو بوتے ہیں وہی فصل تیار ہوتی ہے۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ کسی نے گندم کاشت کی ہو اور کاٹنے کے وقت اس کی فصل کے اندر چاول کھڑے ہوں؟ جو وہ بوئے گا وہی کاٹ لے گا۔ جو آج اس زندگی کے اندر میں اور آپ کاشت کریں گے، قیامت کے دن اسی کا پھل ہم اٹھائیں گے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ میں اور آپ کس چیز کو کاشت کر رہے ہیں، میں اور آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنی قبر کو کیسی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن حکیم ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہ موت کا وعدہ، دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ، اس دنیا کو چھوڑ کر گزر جانے کا وعدہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا وعدہ، ان وعد اللہ حق، یہ وعدہ بڑا سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس سے کسی کو فرار نہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کا یہ آرام، دنیا کے یہ مزے، دنیا کی یہ روشنیاں، دنیا کی دل کو بہلانے والی یہ حرکتیں کہیں تمہیں اور ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اس موت سے جو موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہیں تم اللہ کے ساتھ دھوکے میں نہ آ جاؤ، کہیں یہ بات تمہاری سمجھ سے نہ نکل جائے کہ کتنی ہی لمبی زندگی گزار لیں، بالآخر ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ ان الشیطان، یہ دھوکے میں کیسے آؤ گے؟ یہ شیطان تمہارے لیے نت نئے منصوبے بنا کر لائے گا۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کہے گا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرتا ہے کون اٹھتا ہے، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست۔ مولوی ویسے ہی ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں، کس نے مرنا ہے کس نے اٹھنا ہے۔ یہ زندگی بڑی مزیدار ہے، یہ زندگی بڑی میٹھی ہے، یہ بہترین کوٹھی، یہ بہترین مکان، یہ بہترین کاروبار۔ تو مالک کہتا ہے کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو دشمن پکڑو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی پارٹی میں شامل کر کے ہمیشہ کی جہنم کے اندر داخل کر دے۔ سوچئے، کیا قبرستان آباد نہیں ہو رہے؟
کیا قبریں آباد نہیں ہو رہی؟ کیا مٹی ان کفنوں کو چاٹ نہیں رہی؟ کیا مٹی ان جسموں کو جو مردوں کی صورت میں اس قبر میں دفن ہوتے ہیں، کیا مٹی ان کو کھا نہیں رہی؟ کیا کیڑے لاشوں کو صاف نہیں کر رہے؟ کیا وہ ان کی لاشیں ہیں جنہیں موت آنی ہے اور ہم وہ ہیں جن کو موت نہیں آنی؟ کیا میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگی یہ موت پروف ہے؟ نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ آج ہم سنتے ہیں فلاں ابن فلاں مر گیا، اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اس کی لاش انڈیا پاکستان بھیجنے کے لیے چندہ دیتے ہیں، تو کبھی نہ بھولیں آج غیر کے جنازے کی خبر سننے والے کل کو غیر تیرے جنازے کی بھی خبر سنے گا۔ آج کسی کی لاش کو کندھا دینے والے کل کو کوئی تجھے بھی کندھا دے گا۔ آج کسی کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے یہ دن تجھ پر بھی آنا ہے، اور جب یہ دن آنا ہے مالک کا اعلان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے پھر اس میں ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ یہ قبر آواز لگاتی ہے، جس قبر کو میں اور آپ بھول چکے ہیں۔ یہ قبر آواز لگاتی ہے، اے میرے اوپر روشنیوں میں گھومنے والے، میرے اندر اندھیرا گپ ہے۔ آپ اور میں اپنے کمروں کی سجاوٹ کرتے ہیں نا، کچھ نہیں، بلب نہیں، ٹیوب لائٹ، کچھ نہ کچھ ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ یہ کمرہ میرا اور آپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہے۔ میرا اور آپ کا کمرہ تو یہ زمین کے اندر ہے۔ اپنے ان کمروں کو سجانے والے، کیا تو نے اس اصل قبر کو سجا لیا؟ اے میرے اوپر گھومنے والے، ایک دن تو آئے گا میرے اندر ہوگا۔ میرے اندر اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق اور کہہ کے گونجتے ہیں، لیکن جس دن میرے اندر آئے گا تو تنہا ہوگا۔ میرے اوپر رہ کر تو دنیا کی نعمتیں کھاتا ہے، میرے اندر تیرے جسم کو کیڑے اور مکوڑے کھائیں گے۔ یہ قبر کی آواز ہے، یہ زبان حال سے پکارتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جہان بڑا شدید ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کرتے ہیں۔ مالک اعلان فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جس دن یہ گھڑی قائم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ قَامَتْ قِيَامَتُهُ۔ انسان جب مرتا ہے، مرتے ہی اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اسی لیے اس قبر پر آ کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے روتے تھے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ سائل سوال کرتا تھا، عثمان کبھی جنت کے ذکر پہ اتنا نہیں روئے، کبھی جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روئے، اس قبر کے ذکر پہ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ فرسٹ ایگزامینیشن ہال ہے۔ جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا، جو یہاں فیل ہوگا وہ آگے بھی فیل ہوگا۔ جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی، پھر اس کے لیے قیامت کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ منزل مشکل ہو گئی اس کے لیے ساری منزلیں مشکل ہیں۔ مالک اعلان فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ بربادی ہے آج کے دن ان کے لیے جنہوں نے اس کو جھٹلایا۔ کوئی زبان سے جھٹلائے یا کوئی عمل سے جھٹلائے۔ زبان سے جھٹلانے والا کہتا جی یہ تو ایویں ہی مارتے ہیں، کون مرتا ہے؟ میرے دادا ابو مر گئے تھے کیونکہ بہت بوڑھے تھے، اور میں تو 30-35 سال کا جوان ہوں، میرے لیے کہاں موت، کون مرتا ہے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا۔ یہ زبان کا انکاری ہے، ایک عمل کا انکاری ہے۔ وہ زبان سے مانتا ہے جی جی بالکل مولانا صاحب کیسے یہ غلط ہو سکتا ہے، مرنا ہے، آخر جہان چھوڑنا ہے، آخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ زبان سے مانتا ہے لیکن عمل، فجر کی نماز پہ سویا رہتا ہے، ظہر کی نماز پہ سویا رہتا ہے، عصر کی نماز پہ ٹیلی ویژن اور ڈش انٹینے میں مشغول رہتا ہے، مغرب عشاء کی نماز میں دوستوں کی گپوں میں مشغول رہتا ہے۔ اس کا عمل اس کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کو موت یاد نہیں، اس کو قبر یاد نہیں، کیونکہ جس کو قبر یاد ہو اس کا تو ایک ایک قدم بڑے خطرناک حالات میں گزرتا ہے۔ وہ تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ قدم مجھے جنت میں لے کر جائے گا یا جہنم میں۔ وہ اپنی نظر ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے یہ نظر جو ڈال رہا ہوں کہیں یہ نظر میری جہنم میں جانے کا سبب تو نہیں بن جائے گی۔ مالک کہتا ہے بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے اس دن کو چھٹلایا۔ مالک سوال کرتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟
فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محدود مدت کے لیے ایک خاص مقام پر محفوظ جگہ پہ تمہیں رکھا، الی قدر معلوم مدت کے لیے، فقدرنا فنعم القادرون، پس ہم نے اندازہ کیا، ہم سے اچھا اندازہ کرنے والا کون ہے، ویل یومئذ للمکذبین، جس نے اس دن کو جھٹلایا، جس نے اس گھڑی کو جھٹلایا، اس کے لیے بربادی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے سمیٹنے والا نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، تم لوگوں پر بارش برسائی، مینا برسایا، تمہیں پانی پلایا۔ بربادی ہے اس کے لیے جس نے اس دن کو جھٹلایا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس کی طرف بڑھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ جہنم کا انکار تھا نا، آخرت کا انکار تھا، عذاب کا انکار تھا، اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، یہ وہ قیامت کے مناظر ہیں یارو، یہ وہ اللہ عز و جل کے قرآن کی وہ آیات ہیں۔ مومن جب ان آیات کو پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بڑھئے قیامت کی طرف، آئیے اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دوزخ کی طرف آگے ہو، اس کے اندر نہ تمہارے لیے آرام ہے، نہ اس کے اندر تمہارے لیے سکون ہے، بلکہ بربادی ہی بربادی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن بڑا کٹھن دن ہے۔ اس دن کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی آپ کی گود کے اندر لیٹے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی قیامت کا دن یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ کے باپ صدیق سے۔ اتنی محبت اور پیار والی ہستی حضرت عائشہ کی، پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ نہیں، 3 موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جب صراط کا موقع آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب میزان کا موقع آئے گا ترازو لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جب نامہ اعمال تقسیم ہونے لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر آدمی دوسرے کو بھول رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ وقت جب آئے گا، جب میزان لگے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، پھر باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بیوی خاوند سے، ہر ہستی دوسری ذات سے بھاگے گی، فرار چاہے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اور ہر ذات، ہر ہستی چاہتی کیا ہے کہ آج ساری دنیا پکڑی جائے، میں اکیلا چھوٹ جاؤں۔ ساروں کو اللہ جہنم میں ڈال دے، نہ باپ کو بیٹوں کی فکر، نہ بھائی کو بھائی کی فکر، نہ دوست کو حبیب کی فکر، ان کا دل چاہ رہا ہے آج سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور صرف میں بچ جاؤں، صرف میں بچ جاؤں۔ یہ حشر کا منظر ہے، یہ قیامت کے مناظر ہیں، کسی ڈرامے کے سین نہیں ہیں، کسی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ مالک کا کلام ہے۔ رب اعلان کرتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ یہ عمر جتنی مرضی لمبی گزار لو، بالآخر اس کا اینڈ ہونا ہے اور پھر اللہ کے لیے قیام ہونا ہے۔ جس دن کا منظر مالک بیان فرما رہا ہے، اس دن یہ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے ایسے جیسے شکاری اپنے جال میں شکار کے پھنس جانے کے بعد بھاگا کرتا ہے۔ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ ان کی آنکھیں خاشعة ابصارهم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی، ترهقهم ذلة، اس پہ ذلت چڑھی ہوئی، اپنی دنیا کا ایک ایک عمل یاد آئے گا، اپنی دنیا کی زندگی یاد آئے گی، دنیا میں کیے ہوئے اعمال یاد آئیں گے۔ تو پھر اعلان کیا ہو رہا ہے؟ ذلك اليوم، دنیا کے اندر تو انکار کرتے تھے، دنیا کے اندر تو کہتے تھے کون مرے گا؟
کون اٹھے گا؟ ویسے ہی باتیں ہی کرتے ہیں، ڈرایا ہی کرتے ہیں۔ ذالک الیوم، آؤ یہ وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن، یہ حشر کا دن، یہ قیامت کا منظر ہے۔ ذالک الیوم، یہ وہ دن ہے الذی کانوا یوعدون، جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ آخرت کے سفر کا تصور کیجئے، قبر کی رات کا تصور کیجئے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ آخرت کا سفر آپ کی اور میری مرضی سے ہونے والا نہیں، اچانک ہوگا۔ جب آئے گی موت اچانک آئے گی، جب آئے گی پھر مہلت نہیں دے گی۔ میرا وقت آئے گی کسی اور کو اٹھا کر نہیں لے جائے گی، میرا نمبر ہوگا تو میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر روانہ ہوں گا۔ اس منزل کا ذکر کیجئے، اس منزل کے سفر کو اپنے سامنے رکھیے، جس کا اختتام یا جنت پر یا جہنم پر۔